الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور دوستو، یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ ایک بابرکت اور حرمت والا مہینہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 مہینے پیدا فرمائے اور ان 12 مہینوں کے اندر 4 مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت والا مہینہ بنایا. یہ وہ 4 مہینے ہیں جس کی حرمت کا لحاظ اور پاس زمانے جاہلیت میں کفار بھی بہت زیادہ کرتے تھے. ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ 3 مہینے تو ساتھ میں، اور 4تھا مہینہ ہے رجب المرجب. یہ اس مہینوں کی اور ان 4 مہینوں کی حرمت کا لحاظ بہت زیادہ کیا جاتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حرمت والا بنایا اور اس کے بارے میں خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا. یہ جو ان مہینے کے اندر ایک دن عاشورہ یعنی 10ویں محرم کا دن، یہ بڑی فضیلت والا دن ہے. مگر یاد رکھے کہ اس محرم کے اس دن کی فضیلت اس لیے نہیں کہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہو، بلکہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کی فضیلت تو قرآن پاک میں بیان فرمائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے 60 سال پہلے بلکہ خود احادیث مبارکہ میں اس کی فضیلت آئی ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی فضیلت تو پہلے ہی سے ہے. اب اس دن کیا کرنا چاہیے، کیا کام کرنا ہمیں احادیث مبارکہ نے حکم فرمایا ہے، اس کو کریں گے تو ہمیں ثواب ملے گا. تو ایک بات یاد رکھیے کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کے طریقے میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. یعنی ہمارے لیے وہی چیز باعث برکت، باعث ثواب ہوگی جو بات ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اور جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، یا جو کام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے کیا. اب رہی بات کہ جو کام خاتم الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا نہ فرمایا، بلکہ خود ہم اپنی طرف سے کوئی کام کرے یا اس کو ثواب سمجھے، اس سے ثواب نہیں ملتا. ثواب تو اسی وقت ملے گا کہ جس بات کو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمایا. اس لیے عام طور پر جہاں کوئی مبارک دن آ جاتا ہے یا کوئی مبارک گھڑی آتی ہے تو اس وقت ہماری نظر یا ہمارا علم جو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمایا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عمل کیا، اس سے ہٹ کر ہم خود جو چل رہا ہوتا ہے یا جو رواج ہو جاتا ہے اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں. اسی لیے تاکیدی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے
کہ بھائی وسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم میری سنت کو لازم پکڑو، علیکم بسنتی، یا میرے خلفاء الراشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔ معلوم ہے کہ وہی طریقہ کامیاب ہے، اسی طریقے پر عمل کرنے میں ثواب ہے جس پر خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک ہوا ہو یا صحابہ کرام اور خلفاء راشدین کا عمل ہوا ہو۔ اس دن جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی وہ روزے کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب حضور پاک علیہ السلام یہ رمضان المبارک کے روزے کی فضیلت کے نازل فرض ہونے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کا روزہ فرض تھا امت پر، اور اس کا روزہ رکھنا یہ ضروری تھا، مگر جب رمضان مبارک کا روزہ فرضیت نازل ہو گئی تو پھر اس دن کے روزے کی فرضیت تو ختم ہو چکی، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھنا مسنون اور سنت قرار دیا۔ معلوم ہوا کہ یہ 10ویں محرم کا روزہ رکھنا یہ سنت ہے، مگر اس کی فضیلت اس لیے زیادہ ہے کہ روزہ پہلے فرض بن چکا ہے، پھر رمضان کے روزے کی فرضیت کے بعد اس کی فرضیت ختم ہو چکی اور سنت کا ہونا برقرار رہا۔ حضور پاک علیہ السلام اس دن روزہ رکھا کرتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی اس دن روزہ رکھا کرتے تھے، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے اس سے 1 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا۔ آپ کو معلوم ہوا کہ یہودی بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہودی اس لیے روزہ رکھتے تھے اس دن کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جب فرعون ان کے پیچھے ان کا لشکر اس کا پیچھے پڑا اور حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکل گئے مصر، تو جب آگے گئے دریا آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریا کو کہہ دی، دریا سے راستہ نکال دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے فرعون سے نجات عطا فرمائی۔ تو یہ یہودی اس دن کے شکریہ کے طور پر روزہ رکھتے تھے 10ویں محرم کو، اور یہ جو واقعہ پیش آیا حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی نجات کا 10ویں محرم تھی۔ تو حضرت نبی اکرم خاتم الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اچھا نہیں لگتا ہے کہ یہودی بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں اور ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، ہماری اس سے مشابہت ہو جاتی ہے، اس لیے کیا ہی اچھا ہو کہ اگر آئندہ سال میں دنہا تو میں 1 دن روزہ رکھنا ملا دوں گا، یا تو 9ویں کو ملا دوں گا یا 11ویں کو، یعنی 10 کے اکیلے کو روزہ میں نہیں رکھوں گا۔ حضور پاک علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے۔ اب یہاں پر ایک بات مجھے عرض کرنی ہے کہ دیکھیے حضور پاک علیہ السلام نے روزہ جو عبادت ہے، اور اس عبادت میں بھی یہودیوں سے مشابہت کو پسند نہیں فرمایا، اور فرمایا کہ اس دن یہودی روزہ رکھتے تو ہم 1 دن آگے یا پیچھے ملا دیں، کیونکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے خالف المشرکین، کہ تم اپنے ہر عمل میں مشرکین کی مخالفت کرو، یعنی تم مشرکین کے کاموں کی طرح نہ کرو، تمہارا کوئی عمل مشرکین کے عمل کے موافق نہ ہونا چاہیے، اس کی مخالفت کرو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہاں بھی فرمایا کہ دیکھیے جب عبادت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان یہودیوں کی مشابہت کو پسند نہیں فرماتے تو ذرا بتائیے کہ ہماری وضاقتہ، ہماری چال ڈھال، ہمارے کھانے پینے کا طریقہ، ہمارے رہنے سہنے کا طریقہ اور ہماری ہر چیز کے اندر اگر ہم یہودیوں کی مشابہت اختیار کریں گے تو اسلام کہاں سے پسند کرے گا؟
اور نبی اکرم خاتم الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کس طرح پسند فرمائیں گے؟ آج ہمیں اس واقعے سے اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مبارک ارشاد سے بہت بڑا سبق اور بہت بڑی نصیحت ملتی ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کس قدر ان لوگوں سے نفرت کرتے تھے اور کس قدر ان کے اعمال سے نفرت تھی. کہ آپ کو ذرہ برابر اس بات پسند نہیں تھی کہ اب مسلمانوں کا کوئی عمل ان کے مشابہت اختیار کرے. اس لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہ، کہ جو کوئی ان لوگوں کی مشابہت کو اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا، یعنی کل قیامت کے دن حشر ان کے ساتھ ہوگا. آج بہت سے ہمارے بھائی، بہت سے لوگ اس طرح ان حضرات کی مشابہت اختیار کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ان جیسا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آج ہماری ہر چیز، ہمارا ہر طریقہ، سر سے لے کر پیر تک ہم دیکھ لیں کہ ہم کس کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، جبکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم روزے میں بھی ان کی مشابہت کو پسند نہیں فرما رہے. روزہ جیسے عبادت، اور اس عبادت میں بھی ان کی مشابہت کو پسند نہیں فرما رہے. افسوس کی بات ہے. اس لیے تو قرآن پاک فرماتا ہے کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ اگر کوئی انسان اپنے کسی عمل کے ذریعے، اپنے کسی قول کے ذریعے ان یہود و نصارہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا، یہ ہرگز راضی ہونے والے نہیں ہے جب تک کہ ہم اپنا مذہب چھوڑ کر ان کا مذہب قبول نہ کر لیں. فرمایا من تشبہ بقوم، کتنی زبردست وعید ہے. اور اس کا مطلب یہ کہ انسان اگر یہود اور نصارہ کی مشابہت اختیار کرتا ہے اور مشرکین کی مشابہت اختیار کرتا ہے اپنے کسی بھی فعل میں اور اس کو اچھا سمجھتا ہے، کل قیامت کے دن حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا، جب انہی میں سے اس کا تعلق ہوگا. اس لیے بہت ڈرنے کا مقام ہے. ہمیں اپنی زندگی کو دیکھنا ہے اور نبی اکرم خاتم الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک ارشاد سے ہمیں یہ بات سمجھنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا عمل ان لوگوں کی مشابہت اختیار کر کے ہم اپنی آخرت کو برباد نہ کریں. سوچنے کا مقام ہے. اپنے اعمال کو ذرا دیکھیں. آج افسوس کی بات ہے، آج بہت افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمانوں نے ہر چیز کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر ہم غیروں کے طریقے پر چلنے والے بن گئے. ہم غیروں کے طریقے کو اختیار کرنے والے بن گئے. یہ کتنا زبردست اور کتنا دل ہلا دینے والا، ہمیں جھنجھوڑنے والا یہ ارشاد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ ایک مبارک عمل روزہ، اور اس میں بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند نہیں فرما رہے اور سخت وعید بیان فرما دی کہ من تشبہ بقوم فہو منہ. اور اس دن دوسرا عمل جو سنت ہے، ایک ضعیف حدیث ہے، ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من وسع علی عیالی وسع اللہ اہل، جو شخص اس دن اپنے اہل و عیال پر وسعت کرے گا، اس کے ساتھ فراخی کا معاملہ کرے گا، کشادگی کا معاملہ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ پورا سال اس پر وسعت کا معاملہ فرمائیں گے. کتنی بڑی چیز کہ اس دن اگر ہم نے اپنے گھر والوں کے ساتھ وسعت کا معاملہ کیا، بہت کشادگی کا معاملہ کیا، خوب اچھی طرح ان کے اوپر ہم نے کشادگی و وسعت رکھی، اللہ تبارک و تعالیٰ پورا سال ہمارے ساتھ کشادگی و وسعت رکھے گا. جو لوگ رزق کی تنگی کا یہ شکوہ کرتے ہیں اور اس کا دل کے اس کے اندر رزق کی تنگی کے بارے میں کہتے رہتے، اس کے لیے بڑا اچھا موقع ہے کہ آج کے اس دن یعنی 10 محرم کو اپنے گھر والوں کے اوپر وسعت کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ پورا سال اس پر وسعت کرے گا. اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا عمل نہیں ہے. اب یہ جو 10 محرم کو اور ہم لوگ کھانے پینے کا دن جو بنا لیتے ہیں، کہاں شریعت میں ہے؟ شریعت میں کھانے پینے کا کوئی اہمیت ہی نہیں ہے کہ اس دن فلاں کھانا، اس دن فلاں کھانا، اس دن فلاں کھانا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 2 مہینے تک چولہے نہیں جلتے تھے. کھانے پینے کی چیز کہاں ہو سکتی ہے؟ اور ہمیں اور عمل بہت دور اور سنت ہماری کھانے پینے کی بن گئی ہے.
جو کرنے کے کام ہے اس کو ہم کرتے نہیں ہیں، اور جو نہ کرنے کے کام ہے اس کو بڑے اہتمام سے کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کرنے والے کام کو اچھی طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نہ کرنے والے کام سے اللہ ہماری پوری حفاظت فرمائے، اور جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔